بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے سیکنڈ ایئر اردو لازمی کے امپورٹنٹ اشعار کی تشریح حاضر ہے۔ یہ ویڈیو سیکنڈ ایئر کے سارے گروپس یعنی سائنس، کامرس اور آرٹس تینوں گروپس کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ ان اشعار کو دیکھیں، واچ کریں اور ان کو یاد کیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے جو پہلا سوال آتا ہے آپ کے اردو کے پیپر کے اندر اشعار کی تشریح کیجیے، وہ میں نے سارے امپورٹنٹ اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، جو بھی گیسٹ پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ لگے آپ اس میں سے چوائس کر کے ان کو یاد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس معاملے میں نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد والی ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے اقتباسات یعنی پیراگراف کی تشریح کی ویڈیو بھی ڈالوں گا، آپ اس کو بھی واچ کیجیے گا، امپورٹنٹ ہوں گے سارے کے سارے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مظفر وارثی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی حمد سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر جو ہیں مظفر وارثی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس بڑی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کے بالکل نہیں چل سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انسانی آنکھ کو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہر شے میں اس کا جلوہ موجود ہے۔ دنیا کے نظام کی درستگی خود اس بات کی گواہ ہے کہ یہ نظام کسی بغیر چلانے والے کے اتنی زبردست درستگی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی حمد سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر شے میں، ہر سمت میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ وہ لامکاں ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ God is present everywhere۔ ہر آئینے میں اسی کا عکس نظر آتا ہے، یعنی دنیا کی ہر شے، یعنی پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، زمین، پھول، پودے اور انسان، سب میں اسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تم سب کو لے جایا جائے گا۔ خواجہ میر درد۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جو ہیں خواجہ میر درد ہیں۔ ان کو صوفیانہ شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل اور سینہ ادھوری خواہشوں سے بھر گیا ہے۔ ان حسرتوں کی وجہ سے دل پر مایوسی سی چھا گئی ہے، اور اسی مایوسی کے ہجوم نے اس کے دل کو بے چین اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ سادہ لفظوں میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب انسان کی امیدیں پوری نہ ہونا تو دل پر بوجھ سا پڑ جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اندر سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ شعر انسان کی اسی عام مگر گہری کیفیت کو بہت سادہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسی روحانی حالت بیان کرتا ہے
جس میں دل پر کسی محبوب حقیقی کا تصور اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ ظاہری دنیا سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ محبوب حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آنکھوں کا نہ کھل سکنا محض جسمانی کیفیت نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ شاعر کا دل اور شعور باطن کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ یہ کس کا تصور آ گیا سے مراد وہ ذات ہے جس کا خیال دل پر چھا جائے تو دنیا کی ہر چیز مان پڑ جاتی ہے۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے اس تصور اللہ تعالیٰ کا ہے جس کی یاد انسان کو خود فراموشی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ ان کو صوفیانہ شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ کی اور اس کے جلوے کو دل کی آنکھ سے نہ دیکھا تو دنیا کی ساری رنگینیاں، حسن، دولت اور ہنگامے دیکھ لینا بالکل بیکار ہے۔ شاعر کے نزدیک اصل حقیقت خدا کی معرفت ہے اور دنیا محض ایک عارضی پردہ۔ یہاں دیکھنے سے مراد صرف ظاہری نظر نہیں بلکہ باطنی بصیرت ہے۔ اگر یہ بصیرت نصیب نہ ہو تو انسان گویا زندگی کی اصل حقیقت سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جس نے حق کو نہ پہچانا اس کے لیے دنیا دیکھنا یا نہ دیکھنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس کی زندگی مقصد سے خالی ہے۔ میرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتار کہ جس کو کسو نے کبہو وا نہ دیکھا۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل ایک بار بند غنچے کی طرح ہے جو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ یہ دل غم اور اداسی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے جذبات، درد اور کیفیت کو کسی نے بھی نہ پہچانا اور نہ سمجھا۔ غنچہ یہاں دل کی اس حالت کی علامت ہے جس میں احساسات تو موجود ہیں مگر وہ ظاہر نہیں ہو پاتے۔ شاعر کی شکایت یہ ہے کہ اس کے دل کے درد کو نہ کسی نے محسوس کیا اور نہ ہی اس کی اندرونی کیفیت پر توجہ دی۔ سادہ لفظوں میں یہ شعر ایک ایسے انسان کی ترجمانی کرتا ہے جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے مگر اس کا دکھ دنیا سے چھپا رہ گیا۔ یہ تنہائی، بے قدری اور خاموش درد کا نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ کیا مجھ کو داغوں نے سرو چراغاں، کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ اس کے دل اور جسم دونوں پر جو غموں اور دکھوں کے داغ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گویا وہ ایک جلتے ہوئے چراغوں سے سجا ہوا درخت بن چکا ہے، یعنی اس کی پوری ہستی درد اور دکھ کی علامت بن چکی ہے۔ وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ اے محبوب، تم نے کبھی آ کر میری اس حالت کو دیکھا ہی نہیں، کبھی میرے حال پر نظر ہی نہ ڈالی۔ صوفیانہ معنی میں یہ محبوب اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور یہ شکوہ دراصل بندے کی وہ فریاد ہے جو اپنے دکھ اور آزمائش کے باوجود نظر کرم کا منتظر ہوتا ہے۔ میر تقی میر کے اشعار۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر عظیم غزل گو شاعر جن کو شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے میر تقی میر ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو تو اکثر آ ہی جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اصل کرب اور انتہا درجے کا دکھ تو وہ ہے جب آنسو بھی خشک ہو جائیں اور رونے کے بجائے دل سے خون ٹپکنے کا احساس ہو۔ یہاں لہو آنا حقیقی خون نہیں ہے بلکہ انتہائی صدمے، گہرے غم اور ناقابل بیان درد کی علامت ہے۔ میر اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر آنسو بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب غم حد سے بڑھ جائے تو انسان رونے کے قابل بھی نہیں رہتا اور دل اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ صبر تھا ایک مون سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جدائی کے زمانے میں صبر ہی وہ واحد ساتھی ہوتا ہے جو دل کو سنبھالے رکھتا ہے،
مگر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ صبر بھی کب سے ساتھ چھوڑ چکا ہے، یعنی غم ہجر اتنا بڑھ گیا ہے کہ برداشت کی طاقت ہی ختم۔ سادہ لفظوں میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے وہ صبر کے سہارے جدائی کا دکھ جھیل لیا کرتا تھا، لیکن اب دل اس قدر بے چین اور ٹوٹا ہوا ہے کہ صبر بھی میسر نہیں رہا۔ یہ شعر اس مرحلے کی عکاسی کرتا ہے جہاں انسان غم کے بوجھ تلے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان پہلے تو دانستہ نادانستہ یعنی تجاہل برتتا ہے، پھر لاپرواہی یعنی تغافل اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد سستی اور کوتاہی یعنی تساہل سے کام لیتا ہے، یعنی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں پوری کوشش نہیں کرتا۔ جب انہی رویوں کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے اور کام مشکل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اب ہم نے توکل کر لیا ہے، یعنی توکل کرنا اللہ کی ذات پر۔ میر یہاں یہ نقطہ واضح کرتے ہیں کہ محنت اور تدبیر چھوڑ کر صرف توکل کا سہارا لینا اصل توکل نہیں ہے بلکہ خود فریبی ہے۔ زمیں غزل ملک سی ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ یہاں میر تقی میر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے غزل کی زمین یعنی غزل کا میدان اور ان کا اسلوب اس قدر اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ وہ باقاعدہ سلطنت کی طرح اس کی ملکیت بن گئی۔ قطع تصرف میں بالکل کیا سے مراد یہ ہے کہ اس نے شعر کہنے کے فن پر مکمل گرفت حاصل کر لی ہے۔ سادہ لفظوں میں میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غزل کہنے میں مجھے ایسی مہارت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ فن اب میری پہچان اور میرے اختیار میں آ چکا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ دوست غم خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا جس کے شاعر جو ہیں عظیم غزل گو شاعر مرزا غالب ہے۔ مرزا غالب کا یہ شعر سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک معانیت لیے ہوئے ہے۔ وہ سوالی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میرے عشق کی بیماری کے علاج و معالجے میں میرے احباب کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فرض کیا انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے محبوب کے دیے ہوئے زخموں کو نوچ نوچ کر خراب کر دوں گا، انہوں نے میرے ناخن کاٹ ڈالے اور زخم دل پر مرہم بھی لگا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک میرا زخم بھرے گا تب تک میرے ناخن دوبارہ بڑھنا آئیں گے، اور کیا میں دوبارہ زخموں کو نوچ نہیں سکوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ ناخن بڑھانے پر میں اپنا زخم پھر خراب کر دوں گا، ان کی کوشش رائے گاں چلی جائے گی۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ غالب اس شعر میں بھی سوالی انداز اپنا کر نہایت سادہ لیکن پر اثر انداز میں اپنے محبوب کی بے رخی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ پرور آپ کی بے نیازی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا کہ ہم اپنا حال دل سناتے رہیں اور آپ بار بار یہ کہتے جائیں کیا کہا کیا کہا، میں نے سنا نہیں، گویا آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یعنی آپ کب تک تجاہل عارفانہ کریں گے؟ تجاہل عارفانہ کے معنی جان بوجھ کر انجان بننا کے ہوتے ہیں۔ حضرت ناصح گر آئیں دید او دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناصح یعنی نصیحت کرنے والا آئے گا تو میں ادباً آنکھیں اور دل اس کے راستے میں بچھا دوں گا، اس کا استقبال کروں گا، یعنی بات سننے کو تیار ہوں میں اس کی۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ مجھے کیا نئی بات سمجھائے گا۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنے حال
اپنے درد اور اپنے راستے سے خوب واقف ہے۔ نصیحتیں عموماً وہی باتیں دہراتی ہے جو عاشق پہلے جانتا ہے، اس لیے ان کا عملی فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ سادہ لفظوں میں شعر بتاتا ہے کہ احترام اپنی جگہ مگر نصیحت بے اثر ہے، کیونکہ عشق میں عقل کی باتیں کم ہی کام میں آتی ہیں۔ آج وہاں تیغو کفن لے کر جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا؟ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے قتل کرنے میں ہمیشہ بہانے بناتا رہتا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، میں کس طرح تم کو قتل کروں؟ میں آج اپنے محبوب کے پاس تلوار اور کفن لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ میرے قتل کرنے میں اب کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ کفن باندھنے سے اشارہ یہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اور کون سرفروش ہو سکتا ہے، چنانچہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم کو کس طرح قتل کروں، آج میرے پاس کفن بھی ہے اور تلوار بھی، دونوں ہیں، اب وہ میرے قتل کرنے میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں غالب خدا سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ انہیں بار بار کیوں مٹانے پر تلا ہوا ہے، یعنی کیوں ان کی قدر نہیں کی جاتی یا انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بات کی دلیل دیتے ہیں کہ میں کوئی بار بار لکھا جانے والا حرف نہیں ہوں جسے مٹا کر دوبارہ لکھ دیا جائے۔ لوہے جہاں دنیا کی کتاب یا تقدیر کے صحیفے کی علامت ہے، اور حرف مقرر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عام، دہرائی ہوئی یا غیر اہم ہو۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں منفرد، صاحب قدر اور اپنی ذات میں یکتا ہوں، اس لیے میرا مٹایا جانا ناانصافی ہے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ پرانے زمانے میں گھر کے دروازے کے آگے ایک پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ اترنے اور چڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے کہ ہمیشہ تیرے دروازے پر پڑا رہتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں تیرے دروازے تک آنا نصیب ہی نہیں ہوتا، یعنی میرا نصیب پتھر جیسا بھی نہیں۔ ایسی زندگی پر افسوس ہے، کاش میں سنگ در بن کر تیرے دروازے پر پڑا رہتا اور قدم بوس ہونے کی عزت ہر وقت حاصل کرتا رہتا، اور اس طرح مقصد حیات حاصل ہو جاتا، یعنی تیرے در پر پڑا رہنا اور تیرا قرب حاصل کرنا ہی میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ دل کا مسلسل آزمائشوں اور اتار چڑھاؤ سے گھبرا جانا فطری بات ہے۔ آخر کیوں نہ گھبرائے، میں بھی انسان ہوں، کوئی بے جان پیالہ یا ساغر تو نہیں ہوں کہ ہر بار بھر دیا جاؤں اور خالی کر دیا جاؤں، وہ مجھے کوئی احساس ہی نہ ہو۔ گردش مدام زمانے کی مسلسل سختیوں اور حالات کی مار کی علامت ہے، جبکہ پیالہ و ساغر بے حسی اور جذبہ نہ رکھنے کی مثال ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسان احساس رکھتا ہے، اس لیے اس پر حالات اثر کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزمائشوں سے گھبرا جانا کمزوری نہیں، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ مومن خان مومن، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر مومن خان مومن ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ میری محبت اس کے دل کو چھوتی ہے اور نہ ہی میرا دکھ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ وہ نہ غم سے متاثر ہوتا ہے اور نہ خوشی سے نرم پڑتا ہے۔ سادہ لفظوں میں شاعر یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے ایک بے حس اور بے پرواہ انسان ہے، میرے جذبات، دکھ اور خوشی اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتے۔ یہ شعر عاشق کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں وہ محبوب کی بے اعتنائی سے دل گرفتہ ہے، مگر انداز بیان نہایت نازک اور خوبصورت ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی یاد اور اس کا تصور اس قدر غالب ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے
تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبوب اسی کے پاس موجود ہے۔ گویا تنہائی کے لمحوں میں محبوب کا خیال دل کو اتنا بھر دیتا ہے کہ کسی اور چیز یا کسی اور کی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو پاتی۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب کی یاد دل کو اس حد تک بھر دیتی ہے کہ تنہائی میں بھی ساتھ ہونے کا احساس بن جاتی ہے۔ جان ایلیا، کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر جان ایلیا ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اپنی بات یا دل کی کیفیت کس کے سامنے بیان کی جائے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس سے شکوہ، محبت یا بات کرنی ہے وہ موجود ہی نہیں، وہ ملتا ہی نہیں ہے مجھ سے۔ دوسرے مصرے میں یہی بے بسی اور بڑھ جاتی ہے کہ جب محبوب یا متعلقہ شخص ہی نہ ملے تو پھر انسان کیا کرے، کہاں جائے۔ سادہ لفظوں میں شعر تنہائی، محرومی اور تعلق کے ٹوٹ جانے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جہاں دل میں باتیں تو بہت ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں۔ مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے۔ اس شعر میں شاعر نے نازک ادا اختیار کی ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ناراض ہونے اور روٹھنے کا معاملہ محبوب کی طرف سے ہوتا ہے۔ عاشق تو محبت میں اپنا تن، من، دھن سب لٹا دیتا ہے، لیکن یہاں جان ایلیا نے بالکل الٹی روش اختیار کی ہے۔ وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ مجھے روٹھنے کی بری عادت ہے، آپ مجھے منایا کیجئے۔ یعنی ہمارا محبت کا رشتہ روایتی انداز سے ذرا مختلف ہوگا، یہاں روٹھنے کا کردار میرا اور منانے کا کردار آپ کا ہوگا۔ تو بچوں، یہ تھے آپ کے مختلف شعراء حضرات کے منتخب اشعار جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ان میں سے تیاری کر سکتے ہیں، جو رواں سال آنے والے اشعار ہوں آپ ان کی تیاری ان میں سے بآسانی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے میں اقتباسات کی تشریح لے کر حاضر ہوں گا، آپ اس کو بھی واچ کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔